اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہے جو میرے نبی کو پکارنے کے لیے یہاں پر اٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، سچ کہا کفیل انبر صاحب نے، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مدینے سے رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کا ہاتھ حضور کے لیے اٹھتا کہاں ہے؟ وہ جسے چاہیں وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گردن بھی کٹاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مصر کے بازار میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ واقعہ پتہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھیں، وہ حسن دیکھ رہی تھی، کٹ گئی تھی۔ کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا۔ وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی، لیکن اے آمنہ کے لال، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں، گردن کٹانے پر تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت۔ میرے عزیزوں، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے۔ انگریز ایک بڑا مورخ ہے، جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیوشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے، اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے۔ رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیوشن ہے جب تک ان کے بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی۔ لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے، ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی۔ وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی، آج تک۔ اور حیرت کی بات ہے، میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہے ہو، ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، میں ادھر بول رہا ہوں گا، لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے۔ اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں، اتنا زیادہ باہر ہے، اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے، یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بات یاد رکھ لیں، اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزوں، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں،
لیکن میرے عزیزوں یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے. یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے. اٹھو بیٹھو ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں. یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا. کیا بات ہے اللہ. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بات جملہ سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے. یہ دیوانگی ہے، یہ بے اختیار مجمع ہے. یہاں کسی کو ٹرین کر کے لایا ہوا نہیں ہے، سکھا کر کے لایا ہوا نہیں ہے. کب کیا نعرہ لگانا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر 500 روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہے. بہرحال میرے عزیزوں یہ بے اختیار جو آج بھی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے نبی پاک کی محبت کی شمع ابھی بھی روشن ہے. اور چاہے غربت کیسی بھی ہو، اس علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے، سارے بھیڑیے تمہارے علاقے پر نظر رکھے ہوئے. ایک بات یاد رکھو، اس لیے کہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے کتے زیادہ آتے ہیں. دنیاوی کتوں کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو گھر بھی لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ ہماری طرف کیوں نظر لگائے ہوئے ہیں؟ میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے گھر مٹی کے ہیں یا تمہارے گھر لکڑی کے ہیں، غربت میں تمہارا شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے ان کا دل بڑا پاورفل ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ بہت ہی عظیم دولت ان کے پاس ہے. اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے ڈاکو زیادہ آتے ہیں، زیادہ طور پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. بڑے بڑے لوگ بہرحال کھیلتے رہے ہوں گے تمہارے سے. میں آج کے اس مجمع میں، آج کے اس جلسے میں آپ کو ایک انقلابی بات دے کر کے جانا چاہتا ہوں. بس ہو گیا سیاسی نعروں پر اپنے آپ کو بیچنا. کیا بات ہے حضرت. بہت ہو گیا اس کی جے اس کی جے، اس کا جھنڈا اٹھا اٹھا کر بوڑھے ہو گئے. میاں تم جہاں تھے وہیں رہ گئے، اور جو آئے تھے وہ بہت آگے نکل گئے. تم وہیں کے وہیں رہ گئے. تمہارے کندھوں پر جنہوں نے حکومت کی وہ تو بنگلے بھی بنا لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چلے بھی گئے. تمہاری حیثیت وہی کی وہی رہ گئی. بات صرف یہ ہے میرے عزیزو، اگر زبان کھولنا ہے یا تمہیں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیاوی کتوں کو نہ دو، بلکہ ماررہ متحرہ کی وہ آواز کو سنو. فرمایا تھا سید میاں نے کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار تمہیں دنیا نہیں خرید سکتی، نہیں خرید سکتی. ارے اس کو خریدا جاتا ہے جو بکا نہیں ہے، جو آلریڈی بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو، پھر دنیا اسے نہیں خرید سکتی. اسی لیے خالی بھی مت رہو. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال میں بتایا تھا، پتہ ہے غوث پاک کے دربار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں. سرکار غوث آپ کے دربار سے آپ کے در کو، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے. دور کا ڈورا بھی ہے میرے گلے میں، نسبت تو ہے دور کی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟
मुझे जो बताना है वो दूसरा मिसरा है। आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, किसको कहते हैं सग, कुत्ते को कहते हैं। और आला हजरत फरमा रहे इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी? जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो उसे म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते, उसको उठाकर नहीं ले जाया जाता। आपके यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, विभाग है कि नहीं? आवारा कुत्तों के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक विभाग है, वो उठा करके ले जाते हैं कि कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो, आकर उठा ले जाएंगे अपनी गाड़ी में, या फिर इंजेक्शन मार के चले जाएंगे कि अभी इस कुत्ते से बच्चे ना हो। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे कोई नहीं उठाता। क्यों? इसलिए कि वो निशानी है, इसका कोई मालिक है, ये पाला हुआ है, ये आवारा नहीं है, पाला हुआ है। आला हजरत इसी को कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।